ہندوستان کے اندر اس فیک نیوز نے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچایا ہے. آج ہی تھوڑی، پرنٹ میڈیا سے 2002 سے یہاں تک بے پناہ نقصان پہنچایا اس کو فیک نیوز نے. کیا کریں مسلمان، کریں کیا؟ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام اور عزیز بہنوں، ایک دور تھا جب لوگ جانتے تھے کون اچھے ہیں کون برے. کبھی اچھے لوگوں سے بھی کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو پکڑا جاتا تھا فوراً اور شرمندہ بھی ہوتا تھا. پھر لوگوں میں سمجھ آ گئی، زیادہ سمجھدار ہو گئے. اب یہ ہونے لگا کہ لوگ پکڑے نہیں جاتے تھے. جب کبھی کوئی پکڑا جاتا تھا کبھی کبھی وہ گناہ گار ہوتا تھا، چاہے وہ بے قصور ہو چاہے قصوروار. پکڑا جائے گا تو گنہ گار ہے، ورنہ سب معصوم. پھر اور ترقی کر لی. جب ترقی اور بڑھ گئی تو اب لوگ گناہ کر کے پکڑے نہیں جاتے. اب کچھ پاورفل لوگ طے کرتے ہیں کہ کسے گنہ گار کہا جائے اور انہیں وہ گنہ گار ثابت کر دیتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت اسے مان لیتی ہے. افواہیں پہلے لوکل ہوتی تھی، قریب کے لوگوں تک کچھ بات پھیلتی تھی، جلدی ہی اس کی رد بھی ہو جاتی تھی اگر وہ افواہ ہوتی تھی. پھر ترقی ہوئی اور لوگوں کے بجائے یہ کام سنبھال لیا پرنٹ میڈیا نے افواہیں پھیلانے کا. جیسے لوگ افواہیں پھیلاتے تھے ان کا کچھ مقصد ہوتا تھا کسی ایک آدمی کو کچھ بدنام کرنا. پرنٹ میڈیا کے مقصد ذرا اس سے بڑے ہوتے تھے اور انہوں نے یہ ذمہ داری پھر سنبھال لی افواہیں پھیلانے کی. پھر وقت اور آگے چلا، اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی شامل ہو گیا، سوشل میڈیا بھی. اسکیل بہت بڑھ گیا، افواہوں کا پیمانہ بہت بڑھ گیا. اس میں اس اسٹیج کے اوپر آنے کے بعد یہاں سے یہ افواہیں فیک نیوز کہلانے لگی. فیک نیوز تو تب بھی تھی جب پرنٹ میڈیا نے اسے لے لیا تھا. میں مثال دوں آپ کو کہ کیسا ہے واک، کیسی تباہی آتی ہے فیک نیوز سے، اور انٹینشنل ہوتی ہے، وہ اسی لیے پھیلائی جاتی ہے. 2002 میں ایک سابرمتی ایکسپریس گودرا اسٹیشن کے اوپر اس کی 2 بوگیاں جلائی گئی. اصل میں ایک، دوسری میں بھی تھوڑی سی آگ لگی، S6. اس کے اندر کار سیوک جا رہے تھے، وہ سب جل کر خاک ہو گئے. ہنگامہ ہو گیا ایک. ویسے تو بعد کو چونکہ فیصلہ ہو گیا، مجرم بھی کچھ بڑی تعداد میں جنہیں عدالت نے مجرم مانا وہ پکڑے گئے اور ان کو سزا دی گئی. لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں، اسے صرف اس موضوع کا یہ کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہ اس کا ایک رخ یہ بھی تھا کہ وہ ٹرین کی جو بوگی جلی تھی، فورنسک لیبارٹری کو کیس دیا گیا کہ کیسے جلی. وہ فورنسک لیبارٹریز بہت سی جگہوں پر ہیں، دلی میں بھی ہے، بڑی بڑی کلکتہ میں بھی ہے، کولکتہ میں بھی ہے، ممبئی میں بھی ہے. 2002 میں گجرات میں
ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی حکومت تھی، یہ چیف منسٹر تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے. گاندھی نگر لیبارٹری کو دی گئی. سینٹر میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت تھی. لال کرشن اڈوانی ہوم منسٹر تھے. فورنسک لیبارٹریز ہوم منسٹری کے انڈر میں آتی ہیں. رپورٹ دی گئی. فورنسک رپورٹ تیار کرنے کے لیے، تحقیقات کرنے کے لیے گاندھی نگر فورنسک لیبارٹری کو دیا گیا کیس. انہوں نے ایک بوگی سچ مچ جلائی، پھر ایک اس کو ریپروڈیوس کیا سین کو کہ کیا کیا ہوا ہوگا اور کیسے ممکن ہے کیا کیا. انہوں نے ایک بات تو یہ فائنل کی کہ پلان تھا، یہ جو کچھ بھی ہوا اچانک نہیں ہو گیا تھا. دوسری بات یہ فائنل کی کہ آگ اندر سے لگی تھی، باہر سے نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے سب طریقے سے بوگی کو جلا کر دیکھ لیا، چلتی ٹرین کے اندر یہ باہر اس کا پینٹ تک نہیں چھٹا تھا، وہ جو بوگی جلی تھی. تو باہر سے آگ لگانا، اندر و باہر برابر سے آگ ہوتی، باہر سے کسی کے آگ لگانے سے یہ ممکن نہیں تھا کہ باہر کا پینٹ بھی خراب نہ ہوا ہو یا بہت کم کہیں سے چھٹا ہو. تو یہ آگ ہی اندر سے لگائی گئی تھی. اب اندر تو بوگی بند تھی، چلتی ٹرین تھی. پھر یہ کیس ناناوتی کمیشن کو دے دیا گیا اور انہوں نے فائنلی، فورنسک لیبارٹری نے بھی اس خیال کو ظاہر کیا اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ وہ دو بوگی کے بیچ میں جو جوڑ ہوتا ہے اسے کچھ لوگوں نے کاٹا تھا. وہاں سے کھڑے کھڑے انہوں نے اندر پیٹرول پھینکا تھا اور آگ لگائی تھی. یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ آگ اندر سے ہی لگی اور اندر پیٹرول پایا گیا، باہر سے پیٹرول نہیں چھڑکا جا سکتا تھا، ورنہ ٹریکس کے اوپر اور دوسری جگہوں پر بھی پیٹرول کے بہت آثار ہوتے جو کہ نہیں تھے. کچھ اور بھی چیزیں باہر ایسی تھیں، تفصیل میں نہیں جا رہا، جس سے وہ باہر سے آگ لگانا ممکن نہیں تھا. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ تھا کہ نہیں، آگ تو کچھ لوگوں نے لگائی مسلمانوں نے. اس سے پہلے گودرا اسٹیشن پہ ایک جھگڑا ہوا تھا، کار سیوکوں نے چائے وائے والوں کو تنگ کیا تھا. کار سیوک کیا کیا کرتے تھے جب اکٹھے جاتے تھے لوگ جانتے ہیں. جب سارے اکٹھے ہو کر جاتے تھے تو جگہ جگہ کیا کرتے تھے، اور پھر خاص طور سے اگر مسلمان ہو تو کسی جگہ. تو پھر یہ شک کی سوئی گئی کہ ان لوگوں نے کیا. یہ گودرا اسٹیشن پر وہیں دراصل ٹرین چلی تھی، آگ لگی تھی. یہ تو بہت بڑا، فورنسک لیبارٹری نے بتایا کہ بڑا پری پلان تھا، یہ اچانک ہوا نہیں. یہ غصہ تو اچانک کچھ لوگ ہوتے، چلو بھیڑ بھی اکٹھی ہو جاتی، لیکن یہ پلان سے ہوا تھا. یہ بات انہوں نے فائنل کی تھی. اب وہ لیبارٹری گجرات کے اندر تھی. گجرات میں مودی جی کی حکومت تھی، سینٹر میں ہوم منسٹر اڈوانی جی تھے. یہ رپورٹ آ گئی، فائنل ہو گئی کہ کچھ لوگوں نے وہ بیچ کا جوائنٹ کاٹا تھا جو سنتھیٹک ہوتا ہے ربر کا، اور وہاں سے گھس کر انہوں نے پیٹرول ڈال دیا تھا. وہاں سے گھس کر اگر پیٹرول ڈالتے تو جب تک آگ آگے پھیلتی، پوری بوگی میں جو اتنی لمبی ہوتی ہے اس میں اچانک سب میں آگ نہیں لگ جاتی. اور لوگ، پھر یہ بھی ہوا تھا کہ چین کھینچ کر گاڑی روکی گئی تھی، تو چین کھینچ کر اندر کے لوگ ہی چین کھینچیں گے تو وہ سارے لوگ اتر جاتے، دوسری طرف سے اتر جاتے، کچھ لوگ جھلس جاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بھی نہیں بچا اگر ایک طرف سے اتنی لمبی بوگی میں پیٹرول ڈال کر کوئی آگ لگا کر بھاگ جائے اور پھر اتر بھی جائے چلتی ٹرین سے. یہ تو تبھی ممکن ہے جب وہ پوری بوگی میں گھوما ہو، اس نے دوسری طرف بھی پیٹرول ڈالا ہو، اور پوری بوگی میں کار سیوکوں کے بیچ میں مسلمان پیٹرول لے کر گھومے. یہ ناممکن تھا. سیکیورٹی ایٹماسفیئر بہت زبردست الرٹ تھا، اس لیے کہ اس سے 2 مہینے پہلے ہی ایک پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تھا. اس میں مسلمان کار سیوکوں کے بیچ میں کوئی بڑے ڈرم پیٹرول کے لے کے گھومے.
اندر کوئی وہی گھوم سکتا تھا جس پر دوسروں کو شک نہیں ہوتا کہ پیٹرول ہے تو کیوں ہے، کوئی لے کر جا رہا ہے، اور وہ پھر آگے بڑھا اور اس نے دوسری طرف بھی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو ایک اس کونے پہ تھا ایک اس کونے پہ تھا، اور چین کھینچی گئی اور وہ اتر گئے، ان کے راستے بند ہو گئے جو ٹرین میں تھے۔ یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خیال ظاہر کیا گیا اور چھپا، اور بہت چھپا۔ ہوم منسٹر جو اڈوانی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ رپورٹ آئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، لوگ اپنے مرنے کے لیے خود آگ لگا لیں گے اندر سے، اپنے مرنے کے لیے تو نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک کانسپیریسی ہو سکتی ہے، اور یہ ظاہر کی گئی، بڑے بڑے اخباروں میں چھپی، جو میں بتا رہا ہوں کہ گجرات میں فسادات ہونے تھے، اسی لیے وہاں پر ذرا سا جھگڑا ہوا جو گودرا اسٹیشن پر ہوا تھا، الزام کہیں جا سکے۔ اس کے بعد کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اخباروں میں نہیں چھپی۔ دو بڑے اخبار گجرات میں چلتے ہیں گجراتی زبان میں، وہاں ہر ایک بچہ گجراتی پڑھنا جانتا ہے، سب پڑھے لکھے ہیں۔ گاؤں میں بہت کم ایسے ہیں جو بے پڑھے لکھے ہیں، یا اگر اسکولوں کے پڑھے لکھے نہیں تو گجراتی پڑھنا جانتے، تو ہر گھر میں گاؤں میں اخبار جاتا ہے۔ اور صرف یہ دو اخبار جو ہیں جن کے میں ابھی نام لے رہا ہوں، گجرات سماچار یہ سب سے بڑا ہے، وہ ذرا چھوٹا ہے سندیش، یہ دو مل کر 90% گجرات کو کور کرتے ہیں، جو انٹیریئر میں ہر جگہ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد دونوں اخباروں میں یہ خبر چھپی، بہت بڑی، فرنٹ پیج کے اوپر، فل پیج کے اوپر، کہ گودرا میں ایک مدرسے کے مولویوں نے کار سیوکوں کی عورتوں کو کھینچ کر نکالا، ان کو مدرسے میں لے گئے، ان کی بے حرمتی کی، ان کو ریپ کیا، ان کے سینے کاٹے، اور وہ مر گئیں، پھر جلا دیا، ان کو جلا بھی دیا۔ اس کے بعد یہ مدرسے والوں نے کیا کر، یہ گھر گھر پہنچ گئی، وہاں سے فساد پھوٹے تھے یہ جو بے قابو ہو گئے۔ پریس کاؤنسل آف انڈیا نے جواب طلب کیا کہ یہ خبر کہاں سے آئی، اس کی سورس کیا ہے، ان دونوں اخبارات سے، تو دونوں سورس نہیں بتا سکے۔ پریس کاؤنسل نے کہا تردید کیجئے۔ گجرات سماچار جو بڑا اخبار ہے، یہ تو خبر چھپی تھی فرنٹ پیج کے اوپر کہ یہ مدرسے کے لوگوں نے یہ کیا ہندو عورتوں، کار سیوک عورتوں کے ساتھ۔ پیج نمبر 6 یا 7 پہ بہت چھوٹی تھی ایک رد کی خبر کہ وہ خبر کنفرم نہیں تھی جو چھپی تھی، جو کل چھپی تھی وہ خبر کنفرم نہیں ہے۔ یہ 6-7 پیج کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک نیوز تھی، اور سندیش نے وہ بھی نہیں چھاپی، ان پر اور کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ان اخبارات پہ فساد یہاں سے پھوٹے تھے، وہ جو بے قابو ہو گئے سارے، اور بے قابو ہو جانے کے بعد بھی جس طریقے سے اس کے اندر پولیس کا جو رویہ رہا، اور دوسرا جو بہت سی دوسری جگہوں کے لیے بھی مسلمانوں کو شکایت ہوتی ہے کہیں اگر فرقہ وارانہ فساد ہوتے ہیں، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ ایک ریکارڈ ہے جسے لوگ جانتے ہیں۔ پری پلانڈ کیا تھا؟ یہ پلان نہیں تھا۔ بہرحال میں تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ درمیان میں نے ذکر کر دیا، اور کورٹ نے جس ورژن کو مانا وہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، اس ورژن کو اسے ریجیکٹ کر دیا۔ سزائیں ہوئیں بڑی تعداد میں جنہیں اس کے لیے پکڑا گیا تھا مسلمانوں کو۔ اس کے بعد گجرات میں جو بھیانک فسادات شروع ہوئے اس کے ذمہ دار یہ پرنٹ میڈیا تھا۔ میں افواہوں کا ذکر کر رہا تھا نا، پرنٹ میڈیا نے لے لیا تو کسی مقصد سے لیا، فیک نیوز پھیلانے کا کام، ایک مقصد تھا سامنے اور وہ مقصد حل ہوا۔ یہ بات 2002 کی ہے، اب سے 18 سال پہلے کی، اور پھر ترقی ہوتی چلی گئی پرنٹ میڈیا کے ساتھ، پھر سوشل میڈیا بھی آ گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، وہ اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ جو سب سے بڑے ہیں، جن کی TRP ہائیسٹ ہے، وہ میڈیا کس طرح کی خبریں دیتے ہیں۔ اب لگاتار ابھی چل رہا ہے، ذرا سی گرم ہے نیوز،
रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती के फादर की तरफ से, ये इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी तरफ से एक ट्वीट इशू हुआ। वो उस ट्वीट में ये था कि रिया के लिए हमें जस्टिस चाहिए और जो इल्ज़ाम उस पर लगे हैं हमें तो मर जाना चाहिए, वो झूठे हैं और हम जस्टिस चाहते हैं इंडियन अवाम से। ये खुलासा है उसका, अल्फाज नहीं उस ट्वीट के। बड़ी तादाद में लोगों ने उसे फेवर किया, लाइक किया और फिर फौरन ही उसको लिया। लेने वालों में इंडिया टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, आज तक, टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये इन सब ने उसको अपने प्राइम टाइम में और न्यूज़ में खूब चलाया। और अगले दिन मालूम ये हुआ कि अलग से कोई साहब थे, उन्होंने अपना नाम बदला, यूज़र नेम। अपना नाम पहले कुछ और था, कई दफ़ा और भी बदल चुके हैं, वो बदल के ट्वीट कर चुके हैं। उन्होंने अपना नाम जो इनके फादर का नाम डाला, इंद्रजीत चक्रवर्ती, और इंद्रजीत चक्रवर्ती से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था जो असल इंद्रजीत चक्रवर्ती है, और इन सब ने चला दिया उसे। तहकीक का कोई मतलब नहीं, मालूमात का कोई मतलब नहीं है कि मालूमात चल रहा है, एक सोशल मीडिया पे कुछ चला है तो फिर हम भी जल्दी से इसके अंदर शरीक हो जाएं। तो ये जो टॉप मैंने सारे वो नाम लिए कि ये सब मिलाकर बस मैक्सिमम कवरेज जो है वो इनकी है। अब कोई बचा नहीं इनके अंदर, इन्होंने अब उसमें भी और अपने हिंदी वर्जन के अंदर भी इनके मुकाबले के नहीं है फिर बाकी जो बचे, ये सब मिलाकर जिस लेवल के हैं। और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक झूठी खबर चला दी। फिर वो बात को मालूम हुआ कि गलत है, वो तो फेक थी, फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ ये चला रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बड़ी तादाद चला रही है। ये तो इन्होंने चलाई, इस होड़ में अब फेक न्यूज़ की तरफ से तो बिल्कुल अब जहन बन गया कि कोई हर्ज नहीं चलाना है, इसलिए चला दी थी कि इस वक्त उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम कर लें। लेकिन असल में इन लोगों ने ये जितने मैंने नाम लिए, इन्होंने तो एक अपना मकसद बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा की जाए और मुसलमानों को बदनाम किया जाए। ये सब खुली बात है, दिन रात सामने है, कुछ उसके अंदर किसी भी तरह के सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी उसके बावजूद ये है कि मैं कुछ वाक़यात रख रहा हूँ। रिपब्लिक टीवी पर एक न्यूज़ चली उनके प्राइम टाइम में, जामा मस्जिद दिल्ली पे 4 करोड़ का बिजली का बिल, बाकी बिजली काट दी गई। अच्छा, बाकी हो तो काट दी जाएगी, अगर एरियर्स हो तो। एरियर्स तो जगह जगह होते हैं, लेकिन ठीक है, ठीक काट दी गई अगर एरियर्स हो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये इसको शो करना, उसको इस अंदाज में लेकर आना कि देखो मुसलमानों की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ये कैसे चोर हैं और इनसे हुकूमत ले नहीं रही थी पैसे, अब जाके चौंके 4 करोड़ जब हो गया। बहरहाल कितने और इबादत गाहों में क्या क्या होता है दूसरे मज़ाहिब की, इससे कोई मतलब नहीं मुझे। ये खबर झूठी थी और उन्होंने चलाई। इस खबर में कोई हकीकत नहीं थी, न 4 करोड़ के एरियर्स थे, न बिजली कटी थी। आज तक ने एक फतवा छापा कि सऊदी अरब से फतवा आया है कि मर्द अगर कहीं बहुत ज़्यादा भूखा हो जाए और भूख मिटाने का सामान नहीं हो तो अपनी वाइफ को काट के खा सकता है। ये सऊदी अरब से फतवा छापा और उसमें यह था कि अभी 6 और फतवे बताएंगे ऐसे ही जैसे सऊदी अरब से आते हैं। झूठा था, इस तरह का कोई फतवे का कोई वजूद कहीं नहीं था। ऐसे भी होते हैं बाज़ फतवे जो बाज़ मुल्कों से आ जाते हैं कि जिनकी मुखालफत की जानी चाहिए, मुसलमान को मुखालफत करना चाहिए, मैंने की है कि ये क्या किया है इन्होंने, लेकिन ये तो बिल्कुल झूठा था और ये बिल्कुल आखिरी दर्जे की हद थी। अब लोगों के जहनों में ये आज तक कितना बड़ा चैनल है और लोगों के जहनों के अंदर ये इमेज जा रही है कि ये मुसलमानों का धर्म क्या सिखाता है, औरतों के साथ में कैसे बिहेव करना हस्बैंड्स को, कि उसे वो काट कर खा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। टाइम्स नाउ ने एक छापा कि कन्वर्जन का एक रेट बना हुआ है
ہندوؤں سے الگ دوسرے دھرموں سے اسلام میں لانے کا، اور اس کے پیچھے ہے ISS، اور وہ ریٹ پورا انہوں نے چھاپا کہ برہمن لڑکی ہو تو 5 لاکھ، اگر چھتری لڑکی ہو تو 4.5 لاکھ، اور OBC کی ہو تو 1.5 لاکھ، بودھ دھرم کے 1.5 لاکھ، جین لڑکی ہو تو 3 لاکھ، اور بہت سی تفصیل اس کے اندر. یہ ریٹ ہے، یہ انہوں نے تحقیقات کر کے نکال کے چھاپا، اور خوب اس کے اوپر چیخ چیخ کر. تو آپ تو جانتے ہیں کہ ٹائمز ناؤ کے جو چیف ایڈیٹر ہیں راہل شیو شنکر، کس آواز کے ساتھ میں وہ چیخ کر ایگریسو انداز کے اندر بدنام کرتے ہیں، وہ سب کیا انہوں نے. برسوں پہلے یہ سامنے آیا تھا، تب اس کی تردید کر دی گئی تھی کہ یہ غلط ہے. تردید اس لیے ہوئی تھی کہ وہ فوٹو شاپ پر بنا ہوا تھا، وہ کسی ISS کی طرف سے نہیں تھا. اور برسوں بعد ان کو مل گیا، اور انہوں نے اس کو چلایا اور خوب اس کے اوپر ڈیبیٹ کی اور خوب بحث. ان میں سے کسی کا بال بیکا نہیں ہوتا، ان کی پیٹرنیج سب کی جاری رہتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. یہ جو مین مشہور بڑا پرنٹ میڈیا ہے، زی نیوز، ABP، انہوں نے چھاپا کہ داؤد ابراہیم کے 15,000 کروڑ کے ایسٹس UAE کے اندر سیز کر لیے گئے، ضبط کر لیے گئے. اچھا ہوا ضبط کر لیے گئے تو داؤد ابراہیم از اے کرمنل، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. اصل میں تو یہ دکھانا تھا کہ مسلمان کتنے بڑے کرمنل ہیں اور کیا تھا، اور پھر وہ پکڑا گیا. ہوتا سچ مچ اور پکڑے جائیں تو ٹھیک ہے، ان کو پھانسی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ خبر جھوٹی تھی، اور یہ زی نیوز نے چلائی، ABP نے چلائی. ریپبلک TV کو جانتے ہیں آپ، ارنب گوسوامی جو ہیں وہ کتنے ہمدرد ہیں، اور ان کی کیا انداز ہے ان کا جارحانہ یا ایگریسو، اور کیسے وہ کسی اور کو بولنے نہیں دیتے، اور پھر وہ اپنی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، دوسروں کے منہ میں اپنی باتیں رکھتے ہیں. اروندھتی رائے پر انہوں نے چلایا، اور وہ چلتا رہا، پرائم ٹائم میں چلایا اور اس کے بعد چلتا رہا، کہ انہوں نے کشمیر گئی تھی، انہوں نے ایک پیپر کو ایک انٹرویو دیا. انٹرویو میں یہ کہا کہ 70 لاکھ انڈین آرمی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی جنگ آزادی، کشمیر کے جنگ آزادی کے لوگوں کا. کہ انہوں نے انٹرویو میں کشمیر میں یہ کہا. جن ڈیٹس کی بات کی انہوں نے، اروندھتی رائے وہاں پہ کشمیر گئی ہی نہیں، کسی پیپر کو انٹرویو نہیں دیا، اور کسی پیپر سے الگ بھی ایسا کوئی بیان نہیں دیا. اروندھتی رائے جو ہیں وہ کافی نیوٹرل اور غیر جانبدار ہیں. اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کوئی مذہبی مسلمان، لیکن نام کے ہیں، ایک مسلمان سے انہوں نے شادی کی تھی، اور وہ سیکولر ایشوز کے اندر بہت آگے رہتی. تو یہ اروندھتی رائے کے اوپر یہ الزام لگا تھا، اور یہ انہوں نے چلایا تھا، ریپبلک TV نے، ارنب گوسوامی نے خوب چلایا اس کو. کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اس کے بعد کسی طرح کا ایکشن نہیں ہوتا. آج تک انڈیا ٹوڈے، زی نیوز، ABP نیوز، انڈیا TV، ان سب نے خبر دی. یہ بات تھی 2017 کی. 2017 میں 1 مئی کو ایسا ہوا تھا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر 2 انڈین آرمی کے لوگوں کو پاکستانی آرمی کے لوگوں نے ان کے ٹکڑے کر دیے تھے. جو کچھ بھی کیس رہا ہو ایکچوئل کہ وہ ادھر گھسے تھے یا نہیں گھسے تھے، ادھر سے پکڑ کے لے گئے، جو بھی رہا ہو، لیکن یہ ہوا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر. اس کی خبر بہت چلی، یہاں بڑے غم و غصہ تھا. انہوں نے فوراً خبر چھاپی کہ فوراً ہی انڈین آرمی نے واپس حملہ کیا. یہ میں نے اتنے نام لیے، ابھی ان سب دے. انڈین آرمی نے واپس حملہ کیا اور 2 پوسٹ تباہ کر دی، ان کی 2 چوکیاں ان کی پاکستان کی تباہ کر دی. ایک اس کا نام ہے کرپان، ایک کا پیمپال. کرپان نام کی چوکی انڈیا کی ہے، انڈیا کی طرف ہے، پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، کوئی حملہ نہیں ہوا تھا. آرمی نے تردید کی کہ ہم بدلہ ضرور لیں گے، لیکن ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے سب نے، اتنے بڑے بڑے میڈیا نے خبر چلا دی کہ انہوں نے جا کے، اور اتنی تمیز تک نہیں تھی، ضرورت نہیں محسوس کی کہ یہ تحقیق کر لیتے کہ یہ اپنی چوکی کا نام لے رہے ہیں، کہ اسے تباہ کر دیا پاکستان کی بنا کر. اتنی بھی ضرورت نہیں ان کو چلانا ہے، چل جاتی ہے. تو اور پھر ایک کیس میں صرف اور رکھ رہا ہوں سامنے، تو بہت بڑی تعداد ہے، 1-2 تھوڑی ہے، مثالیں رکھی ہیں صرف میں نے. دسمبر 2017 میں کرناٹک میں ایک پاریش میستا نام کا لڑکا تھا، شاید 16-17 سال کا، اس کا مرڈر ہوا. مرڈر نہیں ہوا، یہ تو مرڈر کہا گیا کہ مرڈر ہوا.
جتنی سارے انویسٹیگیشنز ہوئے اس میں یہ ہوا کہ وہ ڈوب کر مر گیا ہو، جیسے بھی نیچرل اس کی وجہ سے وہ مر گیا ڈوب کر لیک میں. اس کی وجہ سے کئی جگہ کمیونل رائٹس ہوئے، اور انڈیا ٹوڈے نے جو ہے ان کے ایگزیکٹو ایڈیٹر نے یہ پوسٹ ڈالی کہ اس کو انصاف کب ملے گا، اور سارے جتنے پرنٹ میڈیا اور جو وہاں کے تھے کرناٹک کے وہ سب اسے چلا رہے تھے. اور فوٹو ایک چھپا ہوا تھا، فوٹو میں نے دیکھا ہے، بہت بھیانک منہ جھلسا ہوا کہ پہلے اس کو تیزاب ڈال کے اس کا منہ جو ہے جھلسا، اس کے شرمگاہ یعنی جینیٹلز کاٹے گئے، اور اس کے بعد پھر اسے ندی میں پھینکا گیا. ایسے مرڈر ہوا ہے، اور اس میں نام میں ساتھ میں یہ تھا کہ یہ ایک ہندو ایکٹیوسٹ تھا اور اسے مسلمانوں نے اس کے ساتھ یہ کیا. چلتا رہا وہ، اس کی وجہ سے کئی جگہ وہاں فسادات ہوئے. کرناٹک میں بہت دن ہنگامہ رہا، کرناٹک اسمبلی میں بہت دن ہنگامہ رہا. خبر جھوٹی تھی، وہ نیچرل کازز سے اپنے فطری کسی ڈوب گیا ہو گیا، جو کچھ بھی اس سے مرا، کوئی تیزاب نہیں تھا. جو اس کی جتنی بھی اس کا پوسٹ مارٹم ہوا اور فورنسک رپورٹ آئی، کسی طرح کا کوئی چہرہ صاف تھا، کوئی تیزاب چہرے کے اوپر نہیں ڈالا گیا تھا، کوئی جینیٹلز نہیں کاٹے گئے تھے. یہ میڈیا کرتا ہے، کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے. اب اس میں فیک نیوز چلنے کی ایسا ہو گیا کہ اس کو اب اٹ از ہارڈ ٹو ایلیمینیٹ. اسے کیسے روکا جائے بہت مشکل ہے. روکنے کی ول تو اوپر سے ہوگی، یا اوپر سے روکا جائے گا. جب اوپر سے نہیں روکا جاتا تو یہ سب مل کر رہے ہیں، نہیں روکا جاتا تو اس کا مطلب ایک چھپی ہوئی کنسنٹ ہوگی کہ اس سے کچھ مقصد حل ہوتا ہوگا جو نہیں روک رہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں کتنا چلا، کم سے کم 15 کے قریب تھے اس طرح کے کیس کے مسلمان کرونا وائرس پھیلا رہے ہیں. اس کے کلپس طرح طرح کے تھے، کم سے کم 15 تھے الگ الگ مختلف انداز کے، کہ مسلمان کرونا وائرس کیسے پھیلا رہے ہیں. ان دنوں بے پناہ نفرت ہندوؤں کے دلوں میں بھر گئی. مجھے بھی دکھائی غیر مسلم، دیکھیے یہ کر رہے ہیں مسلمان. ایک کیس جھوٹا تھا اس میں سے، وہ رکا تب شاید اب تک چلتا رہتا، شاید اب تک تو حالات بہت برے ہو گئے ہوتے. وہ رکا تب جب کویت کی ایک پرنسس نے، شہزادی نے، اس لیے کہ وہاں کے لوگ بھی چلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارے ہی کھاتے ہو اور ہمیں ہی جھوٹا بدنام کرتے ہو، تو اس پر تو ہم ایکشن لیں گے. تو اس کے فوراً بعد چونکہ بڑی تعداد، بڑی پوسٹ پر مسلمان نہیں، بڑی پوسٹ پر تو سارے غیر مسلم ہیں. ان سارے وہ لوگ نہیں لیتے مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو لیتے ہیں ساری بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر، یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں. تو اب ان کی بڑی بڑی سیلریز تھی، تنخواہیں تھیں، تو بہت بڑا کانڈ ہو جاتا. اس وقت پھر وزیر اعظم نے ایک بیان دیا کہ یہ وائرس نہ ہندو ہے نہ مسلمان، اس طرح کا دیا، مطلب ایک میسج ایک طریقے سے پاس آن کیا کہ اسے روکو. اور شاید سامنے سے یہ اسٹیٹمنٹ دیا، شاید الگ سے روکنے کو کہا بھی ہو. جہاں سے بھی چل رہا تھا، عام نہیں چل رہا تھا، کوئی ایک اس کا سینٹر تھا جہاں سے ایشو ہو رہا تھا اور چلایا جا رہا تھا. ان کو انسٹرکشنز دی گئی ہوں گی، اس لیے پھر بند ہو گیا. اگر پبلک کر رہی ہوتی تو جاری رہتا، وہ پھر رک گیا. لیکن وہ تب بولے جب یہ ہونے لگا، تو اس سے پہلے وہ خاموش رہے. یہ وزیر اعظم صاحب خاموش رہے. یہ حالات ہیں اور یہ ہوتا ہے، ایسے چیزیں بنائی جاتی ہیں. اب فیک نیوز تو بہت بالکل ایسی ہو گئی کہ کسی بھی اگر بڑے چینلز کی طرف سے کوئی نیوز آئے، خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے آئے، تو یہ یقین کیا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سچی ہوگی. جو کچھ بھی اب تک ہو چکا، میں نے تو بہت تھوڑے سے واقعات دی ہیں آپ کو، زیادہ نہیں دیے، زیادہ کا وقت بھی نہیں اور زیادہ کی ضرورت بھی نہیں. یہ جو ہے فیک نیوز، یہ ایک کلچر بن گیا. یہ خالی ہندوستان کی بات نہیں ہے. الگ الگ اپنے مقاصد کو حل کرنے کے لیے ہیڈ آف دی اسٹیٹس بھی شامل ہو گئے اس کے اندر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پوسٹ شیئر کی، وہ تھی ریسسٹ بوائے، یعنی نسلی منافرت رکھنے والا لڑکا، اور 2 بہت چھوٹے چھوٹے تھے بچے، میرے خیال سے 5 سال کے ہوں گے. ایک کالا ایک گورا. وہ کالا بھاگ رہا تھا آگے، اور گورا پیچھے بھاگ رہا تھا بڑی تیزی سے. اور وہ پھر فیس بک کو پہلی مرتبہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے، وہ بھی امریکہ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا فیس بک نے. لیکن جب تک ڈیلیٹ کیا، ان کے تو
8.5 करोड़ तो वैसे ही फॉलोअर हैं. जब तक डिलीट किया उस वक्त तक 4 करोड़ जगह शेयर हो चुका था, पहुंच चुका था. उस वक्त डिलीट किया इसलिए कि वो दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स लेके सामने आए, उनमें आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक था, और उन दोनों के बहुत सी वीडियोज उन्होंने दिखाई कि दोनों कितनी मोहब्बत से खेलते थे एक दूसरे से. वो बहुत सी उन्होंने पेश की, उस मैंने भी देखी हूँ कि बड़ी मोहब्बत से आपस में एक दूसरे से खेलते रहते थे वो, और माँ बाप बहुत खुश होते थे दोनों के. एक गोरे माँ बाप थे, एक काले माँ बाप थे. फिर उन्होंने साथ में बच्चों को गोद में लेके भी फोटो खिंचवाए अपने अपने बच्चों को, वो वीडियोस भी इशू किए. अब ये एक मुल्क के सदर जो हैं, कुछ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने वो वीडियो इशू किया और फिर लेपापोती कर दी उनके. जो जब ये हुआ कि ये तो झूठा था, ये डॉक्टर थी वो, ये, और उसको आपने चलाया, तो फिर प्रेसिडेंट ऐसे कैसे चला देगा? आम आदमी थोड़ी कि कुछ उसके पास आया और उसने इशू कर दिया. तो उनके पास तो पूरा इसका एक इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है, उनके एडवाइजर्स होते हैं कि क्या करें और क्या दें और क्या ना दें. तो उन्होंने दिया, तो फिर एक झूठी चीज़ चलाई उन्होंने कुछ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए. तो ये फेक न्यूज़ तो दुनिया का कल्चर बन गया. खाली बात वहाँ तक नहीं बची कि हमें कुछ फ़ायदा हासिल करना है. अब जब कल्चर बन गया तो बात इससे आगे बढ़ गई. अब फेक चला रहे हैं लोग, अपना कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान बेपनाह हो गए, सिर्फ इसलिए ऐसी चला दी, एक एक्टिविटी हो गई. इसमें कोविड-19 के दिनों के अंदर ये फेक न्यूज़ खूब फैलाई गई कि कोविड-19 की कोई हकीकत नहीं है. ये खूब चली, पूरी दुनिया के अंदर चल रही है अब भी. ये चलाई गई और इससे बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ, इसलिए कि वो लोगों ने जितनी एहतियात करनी चाहिए थी वो सब हटा दी, कह रहे थे झूठ ये कुछ भी नहीं है. ये फेक न्यूज़ चली. फेक न्यूज़ ये चलाई कि मिथाइल और उसका सलूशन, वो ये जो कोई पिएगा वो कोरोना फौरन ख़त्म हो जाएगा और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. ईरान में बहुत लोग मर गए, वहाँ पी लिया उन्होंने और बहुत से लोग मर गए. कुछ और जगहों पे भी मरे, ईरान में ज़्यादा मर गए. इसलिए उस वक्त जब ये चली थी तो उस वक्त ईरान के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहा था. अब इन न्यूज़ को चलाने के पीछे किसी का कोई अपना ज़ाती फ़ायदा भी नहीं था, ये सब चलाने के, लेकिन चला देते हैं बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी इंक्वायरी के. ऐसे हालात के अंदर ये तो मैंने कुछ अलग मिसालें दी, कल्चर बन गया ना एक. इसमें चूंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर इस फेक न्यूज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुँचाया है. आज ही थोड़ी, प्रिंट मीडिया से 2002 से यहाँ तक बेपनाह नुकसान पहुँचाया इसको फेक न्यूज़ ने. क्या करें मुसलमान, करें क्या? सच्ची बात ही कुछ भी नहीं कर सकते, उनके हाथ बहुत लंबे हैं. आपके रद्द करने के लिए आपके पास, मुसलमानों के पास इतने मीन्स और वसाइल नहीं हैं जितने हाथ उनके लंबे हों, जितना वो फैले हुए, तो कुछ भी नहीं कर सकते. आपकी थोड़ी बहुत तरदीद जो है वो कोई सुनता नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको लेता नहीं, वो तो और उसको बढ़ा देता है झूठी बात को. फिर क्या करें? असल बात यह है कि कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं. एक इमेज है, एक ज़माने से किरदार और कैरेक्टर मुसलमानों का गिरने की चली आ रही है. तो एक इमेज बन गई, अच्छे नहीं होते, काबिल एतमाद नहीं होते, रिलायबल नहीं होते, किरदार के बुरे होते. एक इमेज बन गई, अपनी वजह से बनी. एक इमेज थी एक दौर के अंदर, मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में थी, कि जहाँ मुसलमान अच्छा होता है हिंदू से बहुत अच्छा होता है, हिंदू बुरा होता है, उसके मुकाबले में मुसलमान अच्छा होता है. ये इमेज जनरल पब्लिक में थी, हिंदुओं में थी. वो बदल गई, वो बदली अपने किरदार से. इनका बड़ी तेज़ी के साथ में डिटीरियोरेशन या जवाल होता चला गया कैरेक्टर का मुसलमानों में. एक है ज़रा सी थोड़ी सी इत्मीनान या खुशी की बात, अब यही फंसे हैं ना, जगह जगह ज़्यादतियाँ हुई हैं. कुछ खबरें हैं कि आगे लंबे फंसने जा रहे हैं. कहीं ये NRC और इस तरह के इसके मामले में जो कुछ भी ज़हनों में आया खदशात, कई जगह से खबरें हैं. पिछले कई महीने से मुसलमानों के कैरेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ है. डर कर हुआ हो, पिट कर हुआ हो, खौफ से हुआ हो, लेकिन ओवरऑल कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मुसलमानों के कैरेक्टर में, दुकानदारों के, बिजनेस करने वालों के. और कुल मिलाकर डिटीरियोरेशन बड़ी तेज़ी के साथ में जा रहा है, हिंदुओं में नीचे जा रहे हैं. एक अकड़ आ गई
پرواہ نہیں کرتے. یہ اکڑ اپنے گھروں پہ بھی نکلے گی. یہ ایسا تھوڑی کہ صرف کسی کمیونٹی کے خلاف نکلے گی. جب خرابی آ جاتی ہے تو جو خرابی مسلمانوں میں آئی اسے بھگتتے ہیں ان کے گھر والے. وہ جو چیز ان کے اندر آ گئی اسے بھگتیں گے ان کے گھر والے. وقت لگے گا لیکن ٹرینڈ ہے. میں نے تو توجہ بھی دلائی ہے کچھ ہندو لیڈروں کو کہ دیکھیے یہ چل رہا ہے ٹرینڈ اس وقت. انہوں نے کوئی خاص اس پر توجہ نہیں دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے کلیئر کٹ, میں نے کچھ مثالیں دی, کلیئر کٹ نوٹ کیا, ہم نے کچھ ان کو ایگزامپلز بھی دی, اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی ایگزامپلس دی. تو یہ معمولی سی ایک آئی ہے, لیکن اسے ایک زمانہ لگتا ہے امیج بننے میں. امیج ایسا نہیں ہوتا, 1 سال میں بھی نہیں بنتی, 2-3 سال میں بھی نہیں بنتی. اور وہ بھی اگر ماس اسکیل پہ سب تبدیل ہو رہے ہوں. یہ نہیں کہ کچھ لوگ جگہ جگہ کچھ ان کے اندر تبدیلی آ گئی. ماس اسکیل پر سب میں تبدیلی آ رہی ہو اور پھر آئے 50 سال. 50 سال میں تو گراوٹ آ کے یہاں پہنچے نا, جب کردار اونچے تھے, جب ان کو ان سے زیادہ سمجھا جاتا تھا. یہ 50 سال سے زیادہ پرانی بات ہے. تو اب پھر اتنا ہی وقت لگے گا اس کو دوبارہ بننے میں امیج کے, اتنے ہی وقت تک واقعی ایسے ہی کرتے رہیں تو شارٹ ٹرم سولوشن تو کوئی نہیں ہے. وقتی کچھ موقعوں پر کہیں مختلف چیزیں کچھ لوگ ادھر ادھر سے سجیسٹ کر سکتے ہیں, لیکن پھر آخری بات یہ ہے کہ جب انسان اپنی تدبیریں کرے اور جب تدبیر کوئی نہیں بچے تو اللہ کا فضل ضرور مانگے, اللہ سے پروٹیکشن مانگے. اب یہاں سے اللہ سے پروٹیکشن مانگنے کے لیے ویسے تو اسے دیکھیے کہ یہ کلچر کیا لینا تھا ہمیں, ان چیزوں کو جو ہمیں لگاتار اب جاری رکھنا ہے جو پہلے بھی رکھنا چاہیے تھا. اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ جنرل پوزیشن یہ ہے کہ پیپل بلیو ان ایوری تھنگ انلیس ڈسپرووڈ. لوگ ہر بات کا کھٹ سے یقین کر لیتے ہیں جب تک غلط ثابت نہ ہو جائے. ثبوت نہیں مانگتے, خود نہیں ڈھونڈتے کہ صحیح تھی, غلط مان لیتے ہیں جب تک غلط ثابت نہ ہو جائے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی چیز کو, یہ اصول ہے اور یہ اصول اسلام نے دیا کہ کسی چیز کو اس وقت تک کسی خبر کو نہیں ماننا جب تک تحقیق ہو کے سچ نہ ثابت ہو جائے, اس وقت تک مت ماننا. اور پھر اس کے ذریعے ہی نہیں پیدا ہوں, اس کے لیے یہ تعلیمات اسلام نے رکھی تھی جس سے مسلمان بڑے دور ہیں. اب سمجھیں اسے. قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, وہ تو بہت دور کی بات ہے پھیلانا. ان کا تمہارے دل میں اگر گمان بھی آیا ہے کسی کے خلاف, اندازہ ہے کہ یہ گڑبڑ انہوں نے کی ہے, خوب اندازہ ہے, اندازے پر خبردار کچھ اور مت کرنا. تم ظن سے بچنا, خوش گمانی رکھنا. نے کہا ان بعض الظن, اس میں نہ معلوم کتنے اندازے جو ہیں اس میں سے تمہارے گناہ بن جائیں گے. تو قرآن نے تو اس درجے تک کہا, بات کو ایکشن لینا تو الگ بات ہے, اندازے لگانے سے بھی بچو. قرآن نے کہا کہ یہ بھی میں نے سورہ حجرات کی ایک آیت پڑھی تھی, سورہ حجرات میں ایک بات اور کہی, تمہارے پاس اگر کوئی فاسق آئے, یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی خبر لے کر فاسق آ جائے. اور فاسق سمجھیے پہلے, کوئی سمجھتا ہوگا فاسق مطلب کافر, کوئی سمجھتا ہو عام طور سے ہوتا ہے فاسق گناہ گار, فاسق بڑا بدکار. فسق سے بنائیں, فسق کرنے والا فاسق. اوریجنل پرانے عرب جو فسق لفظ بولتے تھے وہ بولتے تھے اس کے لیے کہ جو ان کے یہاں کھجور کے پھل آتے تھے اس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں, ہر پھل کے اندر ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ ایک طرف سے آدھا پکتا ہے اور آدھا کچا رہ جاتا ہے. جو آدھا کچا رہ جاتا ہے پھر وہ سڑنا شروع ہو جاتا ہے, وہ پھل جدھر سے پکتا ہے تو پھر وہ بیکار ہو جاتا ہے وہ ادھر سے, اور گٹھلی ادھر سے پھاڑ کے نکل جاتی ہے, جدھر پکا ہوتا ہے ادھر سے گٹھلی باہر نکل جاتی ہے پھاڑ کر, اور باقی وہ بیکار ہو جاتا ہے. اسے وہ فسق کہتے تھے. پھر یہ فسق یعنی حدوں کو توڑ کر باہر نکل جانا, جس حد میں رہنا تھا گٹھلی ادھر سے باہر نکل جاتی تھی. ان حدوں کو جو لمٹس ہیں ان لمٹس میں نہیں رکے اور اسے توڑ کر نکل گئے, یہ ہوا اصل میں فاسق. تو ابھی میں نے جو کیریکٹر بتایا آپ کو اس سارے مین اسٹریم میڈیا کا, جو پرنٹ میڈیا بھی ہے اس میں شامل, اس میں الیکٹرانک میڈیا بھی ہے اور اس میں سوشل میڈیا بھی, جو کیریکٹر بتایا یہ سب فاسق. اور میں صرف انہیں کو نہیں کہہ رہا, مسلمان بھی ساری حدیں توڑ رہے ہیں, جگہ جگہ توڑتے رہے ہیں, آج تک فاسق تھے, لیکن یہ سب بڑا ایک بہت بڑے لیول کے اوپر یہ سب فاسق ہو گئے. تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آئے, کوئی فاسق کبھی خبر تمہارے پاس لے کر آئے, فتبینوا, تحقیق کر لینا.
ایسے ہی مت ماننا، ہر خبر کی تحقیق کرنا جب ان کا کردار معلوم ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ ایسا نہیں ہو بات کو شرمندہ ہونا پڑے، وہ خبر غلط نکلے، تم نے اپنی نادانی کے اندر یقین کر لیا، تو نادانی میں ایسا نہ ہو کہ تکلیف پہنچ جائے، جس کے خلاف کچھ یقین کر لیا تھا اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے اور بات کو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ قرآن اخلاقیات کو، مورلٹی کو بہت اونچے لیول تک لے گیا، لیکن ایسے نہیں لے گیا، کوئی فلسفہ نہیں تھا، یہ تو آپ کے عمل کرنے کے لیے انسٹرکشنز ہیں نا، آپ کرتے ہیں اپنے گھروں میں ان کے اوپر عمل۔ اب ذرا کوئی تکلیف پہنچے ہو کہ کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے، پہنچ گیا کسی کے پاس، یہ جو کچھ جگہ جگہ ہوتے پروفیشنل، انہوں نے کہا سچا پکا جادو، اسی سلیے کی ایک عورت تمہارے گھر ہے، یوں کچھ اتنی عمر کی ہے، کچھ ایسا ہے، کچھ رنگ بیچ کا ہے، انہیں خوب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیا اس کے گھر کے لوگوں کا رنگ کیسا ہوگا، قد کیسے ہوں گے، کس طرح، خوب بہت اچھا برسوں کی مشق ہوتی ہے۔ 100% تو کسی پہ نہیں بیٹھتا، کچھ ملتی جلتی چیزیں کسی میں مل جاتی ہیں گھر والے میں۔ اب پڑ گئی دل میں گانٹھ کی یہ اس نے کرایا، وہ تو ہم پوچھا ہے، معلوم بھی کریا ہے، گھر تباہ ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے کہا تحقیق کر لو، یہ تحقیق بتانے والے یہ لوگ نہیں ہیں، سب جھوٹے ہیں جن کے پاس جا کر لوگ پوچھتے ہیں۔ تحقیق کرنے کیے بغیر گمان مت کرنا، بدگمانی مت کرنا، چاہے کتنا ہی تمہیں یہ ہو کہ اس سے ثابت ہو جائے، جب تک ثابت نہیں ہو جائے اندازے کے اوپر مت ماننا کہ یہ کسی ممکن ہے کہ کیا ہو سچ مچ، لیکن پھر اس سے برائیاں نہیں ہوں گی، آپس کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ اور جس کے بارے میں پتہ ہے کہ فاسق ہے، حدیں توڑ کر نکلتا ہے، اس کی خبر کو تو کبھی مت ماننا، وہ چاہے مسلمان کہلانے والوں میں سے ہو، چاہے غیر مسلم کہلانے والوں میں سے ہو، اور چاہے وہ میڈیا والوں میں سے ہو، اس کی خبر کبھی مت ماننا، تحقیق کرو خود، تحقیق کیے بغیر تسلیم مت کرنا۔ اور پھر قرآن نے یہ کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، تمہارے پاس کسی انفارمیشن کے ساتھ اگر آئے کوئی، تو اب وہ انفارمیشن جو ہے وہ یا تو کسی پریشانی خوف کے معاملے کی ہو، اور یا یہ کہ بہت اچھی خبر ہو، کوئی خوشخبری لے کر آیا ہو، یا کوئی بری لے کر آیا ہو، کوئی خوف والی، تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ پبلک سے کہے، لوگوں سے نہیں کہے، آپس میں کسی سے نہیں کہے، اپنے یاروں سے نہیں کہے، اپنی میٹنگ بٹھا کر نہیں کہے جن کے ساتھ دن رات بیٹھتا ہے کہ یہ ہے۔ آپ لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ بیٹھے میں جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس میں خوب بخی ادھیڑے جاتے ہیں، اور خوب دوسروں کے بارے میں تو کچھ نہیں تو غیبت ہی ہوتی ہے۔ اچھا غیبت نہ ہو اگر تو بہتان ہوتا ہے، پھر اگر غیبت نہیں ہے تو وہی منع ہے، اسی جگہ پہ منع ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہاں کسی جگہ پر ان کو نہیں پھیلانا ہے، اگر کوئی خبر امپورٹنٹ ملی ہے تو اس کو ذمہ داروں کو جا کر بتائیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو اس کے اہل ہیں، جو لوگ رسول کے پاس لاؤ، یا جو اس کے بڑے ذمہ دار ہیں جو ساتھ میں معاملات کو ٹیکل کرنا ہے، ان کے پاس لے کر آؤ۔ ہوتا کیا بڑے ذمہ دار چھپاتے نا، انہیں پتہ نہیں چل جائے، یہ ہم آپس میں بتا رہے ہیں، وہاں تو غلط ہے کہنا، وہاں لے کر آؤ یا بڑے ذمہ داروں کے پاس لاؤ، وہ سمجھیں گے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، پھر تم الگ ہو گئے، تمہاری ذمہ داری ختم، آپس میں نہیں پھیلانا۔ کیا کیا ہدایتیں دی ہیں، یہ ہے کلچر، ایک صحت مند، ایک ہیلدی ایٹماسفیئر بنانے کا، ایک ہیلدی سوسائٹی بنانے کا جو قرآن نے دیا تھا۔ عمل کتنے لوگ کرتے ہیں؟ تو آپ کو پھر عمل کرنا ہے، تب کردار سازی ہوگی۔ کردار ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے سوچ لیا کہ اب کیا کریں گے، ہم بتایا نا قرآن نے کردار کیسے بنے گا، کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہوگی۔ اب ایک حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے، اور ایک دوسرے روایت میں کسی شخص کے لیے کہ گناہگار پاپی ہونے کے لیے یہ سفیشینٹ ہے، یہ کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے مان لے بغیر تحقیق کے۔ سنا، میرے قریبی ہیں، انہوں نے کہا تھا بغیر تحقیق کے مان لے، یہ اس کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کہہ دیا سنا، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اب تو میں مت پڑھنا، تم دوسروں کی غلطیاں اگر ڈھکو گے تو اللہ تمہاری غلطیاں ڈھکے گا، لیکن یہاں تو یہ کہ پھر تو میں مت پڑھنا، اس کے بعد کسی اگر ان کو بتا دیا ذمہ دار کو، تو دیکھیں گے کیسے اصلاح کی جائے، کہاں گڑبڑ ہو رہی، اس سے نقصان کیا ہے، کیسے اصلاح کریں۔
لیکن اس کو تم کہا کہ گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ تمہیں تمہارے جاننے والے نے بتایا. کہ بھئی یہ تو انہوں نے بتایا ہمیں, بالکل سچی ہے بات, آپ بڑے ریلائبل آدمی ہیں, تحقیق کرو بھئی. وہ یہ ریلائبل ہیں, انہوں نے جو سنا تھا وہی بتایا, انہوں نے جہاں سے سنا تھا ہو سکتا ہے وہ ریلائبل نہیں ہو. تم تحقیق کیے بغیر نہیں اسے تسلیم کرو, اور اس کے بعد بھی جاسوسی مت کرتے رہنا, سوائے اس کے کہ اس سے کوئی بڑے نقصان سوسائٹی کو ہو, معاشرے کو ہو رہے ہوں, کہیں تعلقات میں ہو رہے ہوں, تو اسے پھر ذمہ دار لوگ دیکھیں گے کہ کیسے روکیں, ورنہ کسی کی برائیاں مت ٹٹولتے رہنا. یہ کلچر بنے 50 سال تک رہے, تب امیج بدلے گی. اس درمیان میں تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جاری رہے, تب اپنی کوشش کے بعد پھر دعا اثر کرتی ہے, ورنہ نہیں کرتی. آپ نے اپنی کوششیں جو بتائی تھی وہ شروع کی, وقت لگتا ہے تعمیر میں, کنسٹرکشن میں وقت لگے گا. اس وقت تک اللہ کا فضل مانگو, اللہ سے پروٹیکشن طلب کرو. پروٹیکشن کے لیے قرآن نے بہت سی دعائیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بتائیں, لیکن سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا وہ آخر کی 2 صورتیں ہیں, معوذتین کہتے ہیں اسے, پناہ مانگنے کی. اگر اس پر غور کریں اور باریکی سے غور کر لیں تو کچھ بچا نہیں جس سے پناہ نہیں مانگی اللہ سے. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے جو میں بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں, یہ منتر نہیں ہے جس کا جاپ کرنا ہے کہ صبح شام پڑھنے آپ کو, آپ نے منتر پڑھ لیے, کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گا. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں نا, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. یہ نہیں معلوم کیا مانگ رہے ہیں, کچھ چیزیں رٹی ہوئی بول رہے ہیں, وہ دعا نہیں ہوتی. معلوم ہونا چاہیے کیا ہے. جب اللہ سے مانگ رہے ہیں تب اثرات ہوں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اثر نہیں ہوتا, پوچھو کہ تمہیں اس کا ترجمہ معلوم ہے, نہیں معلوم, تو پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ پڑھا کرو, آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ جو ترجمے چلے آ رہے ہیں اس میں بعض جگہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ اور غور کرنے کی ضرورت ہے. آج تک جو چلے آ رہے ہیں 1400 سال سے, اس میں بعض جگہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بڑے حصے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مثلاً سورہ الفلق میں کس کس سے پناہ چاہتا ہوں, اصل میں تو بہت تشریح ہے ہر آیت کی, اور وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہوئی بیان, میں اسے چھوڑ رہا ہوں, جتنی ہے اتنی رکھے, اسے ہم کم سے کم غلط نہیں کہوں گا میں. لیکن ایک چیز آگے آ رہی ہے, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, اور میں پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ چاہتی ہوں گرہوں میں, گانٹھیوں میں پھونکے مارنے والیوں سے. اب گانٹھوں میں پھونکے مارنے والی تو وہ ہوتی ہیں جو جادو کرتی ہیں. اب سب نے یہ سمجھ لیا, بڑی تعداد نے, اوور ویلمنگ میجورٹی نے, یہ جادو کرنے والیاں جو ہیں نا, وہ پھونکے وونکے مار کے گاٹیاں دے کر ان سے پناہ مانگی گئی. جادو کرنے والیاں اور جادو کرنے والے نہیں, قرآن نے انہیں صاف بخش دیا. اور مرد تو کرتے ہی نہیں ہوں گے ایسا, پھر اس کا مطلب سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن نے کہ مرد نہیں کرتے ایسا, یہ صرف عورتیں کرتی ہیں. مرد, اور یہ کسی, آپ یہ جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں کہیں امام کہلاتے ہیں اور کہیں اور کسی طرح کے مولوی کہلاتے ہیں یا عامل کہلاتے ہیں, یہ مرد ہوتے ہیں عورت ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں مرد ہوتے ہیں, جن کے پاس لوگ جاتے ہیں طرح طرح کے اعمال کے لیے. یہ اسے, اور اس کا بھی عجیب بات ہے, مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے, عمل نام رکھ لیا اس کا. عمل تو کچھ کرنے کو کہتے ہیں, پھونکنے کو تھوڑی کہتے ہیں. بہرحال پھونکے مارنے والیوں کے شر سے, عقد منے گانٹھی, ٹھیک ہے, نفاسات ہے پھونک مارنے والیاں. اب اس سے کلیئر ہو گیا کہ پھونک مارنے والیاں وہ جو جادو ٹونے کرتی ہیں, اور جادو ٹونے سے بھی ہمیں پناہ چاہیے. لیکن اسے تو دیکھیں کہ یہ خالی عورتوں کے اوپر رکھا ہے کیا قرآن نے, تو کہیں کوئی کمی ہے, کوئی بات ہے کہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر دونوں کو کہا جاتا. کہیں جادو کی بات تو آئی نہیں تو ہم نے نکال لیا. عقد, عقد کہتے ہیں بندھن کو, جس سے یہ گانٹھی ہو گئی بندھن. اوفو بالعقود, اپنے بندھنوں کی پابندی کرنا, یعنی اپنے ارادوں کی, جو تم نے وعدے کیے اس کی پابندی کرنا. عقود جمع ہے عقد کی. عقد نکاح یہ ایک بندھن ہو گیا نکاح کا. تو یہ عقد جو ہے یہ بندھن کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے, یہ دھاگے ہی تھوڑی, کہیں دھاگا کا ہی نہیں تھا, کوئی بھی بندھن ہو سکتا ہے. اس میں پھونک مارنے والیاں. اب نفاسات, کوئی کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو میسکولن میں بولے جاتے ہیں, مذکر, ہماری بے جان چیزوں میں. کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو اس میں بولے جاتے ہیں فیمنن میں, فیمنن جینڈر کے اندر. یہ موبائل یہاں رکھا ہے, یہ رومال یہاں پر ہے, یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے, میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ میسکولن ہے یہاں پر جتنا بھی ہے. ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ فیمنن جینڈر کے اندر بولی جاتی.
یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. تو جسے بولا ہی ایسے جاتا ہے. یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نفاسات, پھونک مارنے والیاں, یہ عورتیں نہیں ہیں ورنہ مرد کی بات بھی ہوتی. پھونک پر آئیے ذرا, قرآن نے پھونک دوسرا لفظ استعمال کیا دوسری جگہ. ابھی چل رہا نا اتنی دیر سے فیک نیوز کے لیے افواہ, قرآن کا لفظ ہے افواہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. افواہ کے مطلب پھونکیں. افواہ پھیلانا کیا کرتا ہے؟ کوئی پھونک مار رہا ہے, جا کے چپکے سے ادھر کچھ کہہ دیا, یہ پھیلے, یہ کہہ دی, یہ کہہ دی. اسے کہتے ہیں کہ یہ پھونک دی اس نے چاروں طرف. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چاروں طرف پھونک دیا. یہ پھونکتے نہیں ہیں, کچھ کہتے ہیں. یہی عربی میں بھی ہے. افواہ کا مطلب پھونکیں. یریدون لیطفئوا, یہ چاہتے نور اللہ, اللہ کے نور کو بجھا دیں, بافواہہم, اپنی پھونکوں سے. تو اب ہمارے پاس آ گیا پھونک کی بات آ گئی کہ پھونکے مارنے والیاں, لفظ دوسرا ہے لیکن یہاں پھونکے مارنے والیاں. یہ پھونک جو ہے یہاں پھونک کسے کہا ہے قرآن نے؟ ادھر ادھر جو باتیں بہت سی اس سے شر پیدا کر کے فساد ہو جاتا ہے. افواہیں پھیلانے والے, افواہیں اس لیے تاکہ دین کا نقصان ہو. ایسی جماعتیں, یہ لفظ جو ہے نفس آتا ہے, وہ جماعتیں, یہ لفظ عربی میں فیمنن بولا جاتا ہے. وہ جماعتیں, وہ گروہ جو ادھر ادھر کچھ چیزیں پھونک کر دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بات ساری افواہیں کی ہے, اپنی افواہوں سے, اپنے منہ سے پھونک کر. یہ ہے یہاں پر جس کے اندر مرد بھی ہو سکتے ہیں, جس میں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. تب ہم نے خود بخود سمجھ لیا اپنے ذہن میں جادو ٹونے کرنے والی ہوں, بس وہ تو عورتیں ہوتی ہیں. تو مرد ہوتے ہیں بڑی تعداد میں, جو جن کے پاس لوگ جاتے ہیں کچھ کرانے کے لیے. وہ جماعتیں جو پھونکے مارتی ہیں, یہ پھونکے کا مطلب وہ افواہیں پھیلاتی ہیں اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے. جو حق ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, اس کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے, یہ وہ جماعتیں ہیں. تو جب آپ کو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب آپ کو ترجمہ اس کا, اب آپ نے ترجمہ تو پڑھ لیا, ترجمے میں ہلکی سی تشریح پڑھ لی, وہ جادو ٹونے کرنے کر لیا. اثر کیا ہوگا جب آپ نے بڑی عجیب و غریب بات جو اللہ نہیں کہتا کہ صرف عورتیں کرتی ہیں, تو پھر اثر کیا ہوگا اس کا؟ اس لیے میں نے کہا کہ اسے پھر اصل میں تو اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر, لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں. اب اس سے آگے بھی صورت ہے نا, وہ بھی پناہ کی ہے. آئی سیک ریفیوج آف اللہ, میں اللہ کے پناہ چاہتا ہوں, یا اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. کن کن چیزوں سے؟ اس کے اندر ہے من شر الوسواس الخناس, وسوسہ, خیالات دل میں ڈال دینا برے. کون؟ خناس جو کرتا ہے. اکثر میں تو ابھی ایک ترجمہ دیکھا میں نے, اور کئی ترجموں میں دیکھا ہے کہ وہ شیطان کی پھونکوں سے. شیطان تو آیا نہیں, وسواس الشیطان, بلکہ آگے کہہ دیا من الجنۃ والناس, چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو, یہ بھی کلیئر کر دیا. تو یہی جماعتیں, چاہے وہ لوگ ہوں چاہے جماعتیں ہوں, یہ دماغوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. اس سے میں پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, آپ کیا کہہ رہی ہیں, کس چیز کی پناہ چاہیے. اس کے بعد پھر دعا کا اثر ہوگا نا. اللہ کا فضل تو ملے گا جب اللہ کے سامنے رکھیں گے اپنی مجبوری کے ہم عمل کے ساتھ. ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنا کردار بدلنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی ہمارے بس میں نہیں ہے, تدبیریں کام نہیں ہو رہی, ہماری غلطیوں سے ہو رہی ہیں, ہم اس کی توبہ کرتے ہیں, ہم شرمندہ, لیکن تب تک ہماری حفاظت تو کیجئے, ہمیں پروٹیکشن دیجئے. یہ پروٹیکشن کی صورتیں ہیں. پروٹیکشن کی صورتیں جب ہیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہی ہیں, اور پھر وہ جو معلوم ہے وہ بھی پھر جو چلا آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اس لیے خاص طور سے آج میں نے اس حصے کو سمجھایا, اس لیے کہ فیک نیوز بہت چل رہی ہے نا, اور نقصان مسلمانوں کو پہنچا رہی ہیں. آپ کے پاس راستہ نہیں ہے کوئی سوائے اس کے کہ اللہ سے روزانہ پناہ طلب کریں. یہ تو روز کہیے, ایسا نہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو آپ بتائیے کیا کریں, کسی نے جادو کرا دیا تو بتائیے کیا کریں, تو پھر اسے پڑھ کے پھونکیں. ہمارے یہاں کچھ نکل آیا تھا تو کیا پڑھ کے پھونکیں. یہ تو روز ہے, آپ کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ کی پناہ چاہیے نہیں چاہیے. اس میں سب کچھ کور ہو گیا ہے کچھ اور الفاظ بھی قابل تشریح, لیکن کم از کم ترجمہ غلط نہیں ہے, بہت لیمیٹڈ ہے ان کا جو کچھ ہوا ہے. لیکن یہ تو نفاسات والا حصہ تو اس وجہ سے کہنا ضرورت ہے کہ فیک نیوز سے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم فیک نیوز سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. یہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں, افواہیں پھیلانے والی جماعتوں سے, جماعتیں ہی تو کر رہی ہیں, گروہ ہی تو کر رہے ہیں. یہ تو ابھی ایک سامنے آ گئی بات, دنیا جانتی تھی,
सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के जो वो उनका अल्टीमेटम दे दिया और बस एक दिन के अंदर अंदर एक्शन हो जाने चाहिए। अमित मालविया के ऊपर जो हेड थे इन सारी चीज़ों को फैलाने के या हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी की बात ये है कि ये बड़ा पुराना रिकॉर्ड है, जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो आसानी से तो नहीं छूटता, बिना नुकसान के आसानी से छूटता नहीं। जिसके भी पीछे पड़ गए किसी के कहने सुनने को मानते नहीं। उसमें तो उनकी तो आदत ये है कि प्राइम मिनिस्टर भी कहे कि भाई रहने दो, कर नहीं रुकूंगा, इसे निकालो। तो अल्लाह ने इनको लगा दिया उनके खिलाफ। ये तो आपको किसी जगह अल्लाह ने बचाया, अल्लाह के निज़ाम ने कुछ आपके साथ में किया, बचाया नहीं है अभी, लेकिन अपने बचने के लिए अल्लाह से मांगिए और ऐसे मांगिए कि वो आपके दिल से निकले। दिल से निकलेगी तब जब आपको मालूम होगा कि क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इसलिए मैंने इसको साथ में लिया कि ये अफवाहों का जिक्र है यहाँ पर क्या, और इससे आपको आजकल नुकसान पहुँच रहा है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और अल्लाह से पनाह लेना सिखा दे, उसकी पनाह में आना और उससे प्रोटेक्शन मांगना सिखा दे। अमल के साथ होगा, जो अमल बताए हैं ऐसा रखो, वो होगा तब तो अल्लाह का काम करेगा। यही नहीं वो तो हम जो दिल चाह रहे कर रहे हैं। आप हमारा काम कर दीजिए, हमें आपका कुछ नहीं करना है। हमारे उस्ताद मौलाना शमस सईद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अक्सर कहते थे कि ये जो तुम कहते हो ना, ये जो चाहे वो रो के कहते हो, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये दे दीजिए, और अपने अमल से ये कह रहे हो कि हमें आपकी सुननी नहीं है, हमारे ये सब कर दीजिए, तो ये हुक्म दे रहे हो अल्लाह को या मांग रहे हो वन साइडेड? चाहे वो रो कर कह रहे हो, लेकिन असल में तो हुक्म हो गया ये। तो ये तो दो तरफा बात है, कुरान ने जगह जगह रखा है। अल्लाह का मुआहदा दो तरफा है। हम अपनी जो हमारे वादे हैं, हमारा वादा ये है ना कि इस पर ईमान रखते हैं, ये वादा ही तो है, वरना ईमान वाले नहीं है। तो फिर ईमान रखते हैं तो फिर माने ना, वरना झूठा वादा है। हम अपने वादे को पूरा करें तो अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा, और उससे पहले ही, वादे से पहले आपको प्रोटेक्शन देगा जब आप मांगेंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान रखे। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुल बरूर।